حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا یوں ہوئی کہ ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ اس کا گزر ایک زمین سرسبز پر ہوا جو ایک مومن خالص کی زمین تھی، جس نے دین باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی۔ وزیروں سے پوچھا، یہ کس کی زمین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہے جو آپ کی رعایا میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس سے زمین کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرے بچے تو اس سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اس زمین کو قیمت لے کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا، نہ میں فروخت کروں گا اور نہ یوں ہی بلا قیمت دوں گا، اس کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے۔ اسی حالت میں غضبناک اور متفکر واپس ہوا۔ اس کی ایک زوجہ ازارقہ میں سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے بادشاہ کو بہت غضبناک دیکھا۔ پوچھا، اے بادشاہ، کیا ایسا معاملہ ہوا کہ تو اس قدر غصے میں ہے؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ اس سے بیان کیا۔ عورت نے کہا، اے بادشاہ، غم وہ کرتا ہے اور پیچ و تاب غصے میں وہ کھاتا ہے جس کو انتقام کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تو اس کو بغیر کسی حیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کے مار ڈالنے کی تدبیر و حیلہ کرتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے اور رعایا کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام بھی نہ رہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون سی تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ ازارقہ کی ایک جماعت اس کے پاس بھیجتی ہوں کہ اس کو پکڑ کر لا دیں اور تیرے سامنے گواہی دیں کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے۔ اس طرح تو اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، ایسا ہی کر۔ ازارقہ میں سے کچھ اشخاص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالیٰ غضبناک ہوا اور ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس جبار و ظالم کے پاس جا کر کہو کہ تو نے اس مومن کے قتل پر اکتفا نہ کی بلکہ اس کی زمین بھی غصب کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں اس کے بدلے میں تجھ سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہی مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کر دوں گا، تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کروں گا، تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ کیا میرے حلم اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے پاس پہنچے جس وقت کہ وہ اپنے دربار میں تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے جبار، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر اس کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا، اے ادریس، میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر اس عورت کو بلایا اور ادریس کی گفتگو بیان کی۔ اس نے ادریس علیہ السلام کے خدا کی رسالت سے خوف مت کر، میں کسی کو بھیج کر ادریس کو قتل کرائے دیتی ہوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا، ایسا ہی کر۔ ادریس علیہ السلام کے شیعوں میں سے بھی چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ادریس نے ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا جو کچھ خدا نے ان کو وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوفزدہ ہوئے کہ اب حضرت کو وہ سب قتل کر دیں گے۔ اس عورت نے ازارقہ کے 40 آدمیوں کو ادریس علیہ السلام کے قتل کرنے کو بھیجا۔ وہ حضرت کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان کو وہاں نہ پایا اور واپس آ گئے۔
ادریس کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حضرت کے قتل کے ارادے سے آئے تھے تو وہ متفرق ہو گئے اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج 40 اشخاص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، ہوشیار رہیے گا، بلکہ اس شہر سے چلے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ صبح کو خدا سے دعا کی کہ پالنے والے، تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب میرے مار ڈالنے کے در پہ ہے۔ خدا نے وحی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا، تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ خدا نے فرمایا، بیان کرو، میں تمہاری حاجت لاؤں گا۔ عرض کی، جب تک میں نہ عرض کروں ان پر بارش نہ ہو۔ خدا نے فرمایا، اے ادریس، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، جو کچھ ہو میری تو یہی التجا ہے۔ خدا نے فرمایا، اچھا، منظور ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی، اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا سزاوار ہوں۔ یہ سن کر ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آگاہ کیا اس سے کہ جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا، اور فرمایا، اے میرے دوستو، اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 اشخاص سے سب دوسرے شہروں میں متفرق ہو گئے اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ادریس علیہ السلام نے خدا سے ایسی دعا کی ہے۔ ادریس خود بھی ایک بلند پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ خدا نے ایک فرشتے کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرے۔ وہ حضرت ہر روز دن کو روزہ رکھتے تھے، شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لاتا تھا۔ ادھر خدا نے اس بادشاہ جبار کی حکومت برباد کر دی، وہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا، اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ پھر اس شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا۔ اس طرح 20 سال گزرے کہ ایک قطرہ پانی کا نہ برسا۔ اس شہر والے سخت تکلیف و اذیت میں مبتلا ہوئے، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ وہ دوسرے دور دور کے شہروں سے سامان خوراک لاتے تھے۔ جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے ہے کہ ادریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی ہے، جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو، اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، ان کا پتہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن خدا ہمارے اوپر ان سے بہت زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں پانی برسائے۔ غازینوں نے موٹے کپڑے پہنے، اپنے سروں پر خاک ڈالی اور خاک پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں گریہ ازاری، توبہ و استغفار کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آیا اور ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ و استغفار اور فریاد ازاری کر رہے ہیں، اور میں خدائے رحمان و رحیم اور توبہ کا قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور ان کے سوال بارش پورا کرنے میں کوئی امر مجھے مانے نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو بارش نہ کروں گا، لہٰذا اے ادریس علیہ السلام مجھ سے طلب کرو تاکہ ان پر بارش بھیجوں۔ ادریس نے عرض کی، نہیں پالنے والے، میں تو نہیں سوال کرتا۔ پھر وحی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو۔ علیہ السلام نے پھر انکار کیا تو خدا نے اس فرشتے کو وحی کی جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر تھا کہ ادریس کے لیے طعام نہ لے جائے۔ جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہوئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی تکلیف اور بھوک زیادہ ہوئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہوئی اور صبر نہ ہو سکا۔ خدا کی بارگاہ میں مناجات کی کہ پالنے والے، قبل اس کے کہ میری جان میرے جسم سے تو نکالے، میری روزی تو نے بند کر دی۔ تو خدا نے وحی فرمائی، اے ادریس، 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے، لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی 20 سال تک تم کو مطلق پرواہ نہیں ہوئی۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف میں مبتلا ہیں، میں نے ان پر رحم کیا
اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو تاکہ میں ان کے لیے پانی برساؤں، لیکن تم نے دعا کرنے سے بخل کیا، اس لیے میں نے تم کو بھوک کا مزہ چکھایا، جس سے تم کو صبر نہ ہو سکا اور فریاد کرنے لگے۔ اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو، میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا کہ خود اپنی روزی کی فکر کرو۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے اور بھوک کی تکلیف دور ہو۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ نے 2 روٹیاں پکائی ہیں اور آگ پر سینک رہی ہے۔ اس سے فرمایا مجھے کھانے کو دو کہ بھوک سے بے طاقت ہو رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا اے بندہ خدا، ادریس کی بد دعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا کہ کسی اور کو کھلائیں، اور قسم کھائی کہ ان 2 روٹیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے، جاؤ اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو۔ ادریس علیہ السلام نے کہا اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا لوں اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے۔ اس نے کہا یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے لیے، اگر اپنی روٹی تم کو دے دوں تو خود مرتی ہوں، اور اگر اپنے بچے کے حصے کی دوں تو وہ مر جائے، کچھ اور نہیں کہ تم کو دوں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہوگی، آدھی میرے واسطے کافی ہے جس کے سبب زندہ رہ جاؤں گا۔ عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی ادریس اور لڑکے میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا ادریس علیہ السلام اس کے حصے کی روٹی میں سے کھا رہے ہیں، رونے لگا اور اس قدر مضطرب ہوا کہ مر گیا۔ عورت بولی اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا گھبرا مت، میں اس کو خدا کے حکم سے زندہ کیے دیتا ہوں۔ لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولے اے روح جو اس فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے، بحکم خدا پھر اس کے بدن میں واپس آ جا، میں ادریس ہوں، خدا کا پیغمبر۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے جو یہ دیکھا بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس پیغمبر علیہ السلام ہیں، اور باہر نکل کر شور مچانے لگی شہر والوں مبارک ہو اور تکلیف و مصیبت سے نجات کی خوشخبری ہو کہ ادریس تمہارے شہر میں آ گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے جو ایک ٹیلے پر تھا۔ پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا اے ادریس، اس 20 سال میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا کہ ہم ایسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، لہٰذا دعا کیجیے خدا بارش کرے۔ ادریس نے کہا اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک یہ تمہارا بادشاہ جبار اور تمام شہر والے ننگے پیر اور پیدل میرے پاس آ کر التجا نہ کریں۔ بادشاہ نے ادریس علیہ السلام کا یہ کلام سنا، 40 آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ جب ادریس کے پاس پہنچے، حضرت نے ان پر نفرین کی، وہ سب مر گئے۔ بادشاہ نے یہ ماجرا سنا تو 500 آدمیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ادریس علیہ السلام سے آ کر کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ان 40 آدمیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے مجھے لے جانے کے لیے آئے تھے، کس طرح مرے ہوئے پڑے ہیں، اگر تم واپس نہ جاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ انہوں نے کہا اے ادریس، 20 سال سے ہم کو بھوک میں مبتلا کر رکھا ہے اور اب ہم پر نفرین کرتے ہو، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک وہ اور تمام شہر والے پیادہ اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس گئے اور ادریس کا قول بیان کیا اور التجا کی تو وہ اہل شہر کے ادریس کے پاس آیا اور سب نے کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ وہ خدا سے بارش کی دعا کریں۔ ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور خدا سے دعا کی کہ بارش کرے۔ اسی وقت آسمان پر ابر آیا، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہوئی اور اس حد تک پانی برسا کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا اور جلد سب اپنے اپنے گھروں کو واپس آئے۔